بلندیاں کاشدیاں چھد مسیحا گیا بلندیاں کاشدیاں چھد مسیحا گیا تاریخی جگمگ ہو گئی ساری تاریخی جگمگ ہو گئی ساری خوشیاں چنبر پالیا بلندیاں کاشدیاں چھد مسیحا گیا مجوسی راما دی دشواری بولو تنا گھبرائے بے نظران میں جو سنتا ہوں بے نظران میں جو سنتا ہوں سجدہ خوب نوالیا بلندیاں کاشدیاں چھد مسیحا گیا Praise the Lord. In the name of Jesus, good afternoon everyone and happy Christmas. یسوع کے عظیم اور بابرکت نام میں تمام کلیسیا کو سلام. ہماری آج کی تلاوت متی کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 18 آیت سے 25 آیت تک. اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھا ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی. بس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا آئی یوسف ابن داؤد اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کے دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. بس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا اور اس کا نام یسوع رکھا. خداوند کی زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. آج کی دوسری تلاوت یوحنا رسول کی انجیل اس کا پہلا باب 1 آیت سے لے کر 18ویں آیت تک میں پڑھوں گا. خدا کے ذمہ
اور مقدس کلام اس طرح مرقوم ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا. یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائیں. وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا. حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا. وہ دنیا میں تھا, دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا. وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا, لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادہ سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے چہرے کا جلال. یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا. کیونکہ اس کی معمولی میں سے ہم سب نے پایا, یعنی فضل پر فضل, اس لیے کہ شریعت کو موسیٰ کی جو معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی. خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا, اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. خدا کے مقدس کلام کے پڑھے آپ سننے پر خدا کی برکت ہو. مسیح میں آپ کی سلامتی ہو. سب سے پہلے میری طرف سے اور میرے تمام خاندان فیملی کی طرف سے اور ہمارے ساتھ رہے ہارمونیم پر ہمارا ساتھ دیتے ہوئے بیٹا جاس, طبلہ نواز اور کوائر کے ساتھ مل کر ان سب کی طرف سے میں آپ سب کو خداوند یسوع مسیح میں یوم ولادت المسیح کے حوالے سے آپ کو بہت بہت ڈھیروں خوشیاں مبارک ہو. تاکہ خدا کے حضور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو ہم جب اپنا نجات دہندہ مان چکے ہیں اور اس کی شہادتوں پر ایمان رکھے ہوئے ہیں تو خدا کے حضور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ آج کا دن ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. کیونکہ زمین پر ہمارا خداوند یسوع مسیح جو زمین پر ایک نجات کا وسیلہ بنے اور لکھا ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کو زمین پر بھیجا اور اس کے وسیلے سے نجات آئی. اور میں چاہوں گا سب سے پہلے میں اس خوشی کو اور اس خوشخبری کو بڑی ہی تسلی اطمینان کے ساتھ آپ سب میں بانٹتا ہوں اور ہمارے تمام خاندان کی طرف سے آپ کو کرسمس کی ڈھیروں خوشیاں قبول ہو. شکریہ. 2000 سال سے دنیا بھر کے مصنف, شاعر, سکالر اور فنکار اور ذات اقدس اور خداوند یسوع مسیح کی اس گہرائی کو اور اس کی حدوں تک ہمیشہ اس کوشش میں لگے رہے کہ انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا. اور ان تمام شہادتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم سٹار ٹری اور مختلف طریقوں سے روایت سے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ مجوسیوں کا مشرق سے آنا اور چرواہوں کا اپنے گلا کی نگہبانی کرنا اور فرشتوں کا آسمانی گیت گانا
خوشخبری میں شامل ہے، اور خدا یسوع مسیح کی ذات کے حوالے سے خدا نے انسان کی تاریخ کا ایک ایسا حصہ جو ہم پڑھ کر اس بات کو بخوبی ایمان رکھتے ہوئے جانتے ہیں کہ ہمیشہ اس تاریخ کو تبدیل کر دیا، اور آج تک یہ تاریخ تبدیل ہے خدا یسوع مسیح کے حوالے سے ہزاروں سال سے۔ جیسے میں نے بتایا کہ بہت سارے سکالر خدا یسوع مسیح کی اس مضبوط چٹان کو ہمیشہ توڑنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ان کے جو ہتھوڑے تھے وہ خود ٹوٹ گئے، اور خدا یسوع مسیح میں اس چٹان کو میرے عزیزوں کبھی بھی نہ توڑ سکے۔ اور خدا یسوع مسیح کی سجدات پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے وسیلے سے اس بات کو ہم دیکھیں گے کہ کرسمس کا دن کس اہمیت کا حامل ہے۔ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا عظیم دن، بڑا دن، یہ خدا کے نجات بخش ازلی منصوبے میں شامل تھا۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ باغ عدن میں خدا نے دیکھا اس بات کو کہ انسان غلام میں گر گیا ہے، تو خدا نے اس بات کا منصوبہ تیار کر لیا تھا اس وقت کہ زمین پر میں اپنے بیٹے کے وسیلے سے پھر سے انسان کی صلح کروں گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے حضور اس کرسمس کی بڑی سچائی کو اگر ہم دیکھیں گے کہ وہ آنے والا دنیا میں مجسم ہو کر آیا، اور یہ ایک بہت بڑا بھید اور ایک بہت بڑا مکاشفہ ہے۔ ہم اس تجسم کو جب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے حضور کہ ہم خدا کی اس نجات میں اگر شامل ہوتے ہیں، تو خدا کے حضور اس بات کو دیکھیں گے کہ ہمارا آج کا مضمون رہے گا کہ تجسم، اور تجسم ہے کیا؟ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ کلام مجسم ہوا اور وہ آدمیوں کے درمیان رہا، اور کلام تاریخی میں چمکا، اور تاریخی نے اس کو قبول نہ کیا، بلکہ کتاب مقدس کے مطابق خدا کا آسمان کا چھوڑ دینا اس بات کی ضمانت ہے کہ خدا یسوع مسیح میرے زمین پر آئے، اور ایک تجسم کے وسیلے سے وہ دنیا میں اپنے جنم تک پہنچے۔ اس بات کی ضمانت ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام مقدس کے حوالے سے کہ خدا یسوع مسیح ازلی ابدی لامحدود خدا قادر مطلق باپ، جو خدا کا بیٹا باپ بھی گود میں ہے، وہ زمین پر آئے اور میرے لیے اور تمام انسانوں کے لیے ہمیشہ نجات دہندہ ہے۔ ہم خدا کو دیکھتے ہیں یوحنا رسول جیسے بلند ہے، اسی طرح زمین کے اندر پتال جس کو گہرائی بولا جاتا ہے، لکھا کہ پتال کی طرح ہے۔ خداوند انسان پر مختلف طریقوں سے نمودار ہوتے رہے، کئی طریقوں سے خداوند ہم کلام ہوتے رہے، مثالوں کے وسیلے سے، شریعت کے وسیلے سے، اور خداوند رویا کے وسیلے سے خدا کا پاک روح جنبش کرتا رہا انسانوں کی تکمیل کے لیے۔ لیکن اس بات کو اگر ہم دیکھیں کہ احوال کی کتاب میں خروج 20واں باب اس کی 32ویں آیت میں، لیکن خدا کے حضور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری روایات کے مطابق اور کلام مقدس کے مطابق بہت ساری قربانیوں کا ذکر ملے گا۔ یہ تمام قربانیوں کا اشارہ خداوند یسوع مسیح کی طرف تھا، اور نبیوں کی پیشن گوئی تھی، کیونکہ خدا کے کلام کے اندر لکھا کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، شروع سے خدا کا منصوبہ تھا تاکہ خدا کرنا انسان کے لیے ناممکن ہے، کیونکہ انسان اپنے آلودہ گناہ کی وجہ سے، گناہ میں گرنے کی وجہ سے خدا تک لکھا ہے کہ کسی کی بھی رسائی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، میرا جو آنے والا مہمان منجی اس زمین پر آیا، جس کی آج ہم عبادت کر رہے ہیں، جس کے وسیلے سے ہم بہت دور دور تک اس
اس خوشخبری کو ہم پر فرشتوں کی معرفت، چرواہوں کے وسیلے سے، بادشاہوں کے وسیلے سے اگر ہم پر یہ خوشخبری نشاور کی گئی، لیکن کلام مقدس کے اندر ہم اگر دیکھتے ہیں کہ خدا کی ذات خیمہ اجتماع کے اندر موجود رہتی تھی، مختلف قربانیوں کا دیا جانا اس بات کی ضمانت تھا کہ خداوند یسوع مسیح یہ چاہتا تھا کہ ہمیشہ انسان کی خدا کے ساتھ صلح ہو جائے، اور اس بات کو ہم جانیں گے کہ جو کلیسیائیں اس بات کو نہیں مانتی کہ ہم خداوند کے بیٹے کو تجسم مانتے ہیں، اس لیے کہ تجسم آسمان کو چھوڑ کر خدا تک میں نے بتایا کہ کسی کی بھی رسائی نہیں ہے، کوئی بھی آدمی، کوئی بھی ایسا شخص خدا کو نہیں دیکھ سکا۔ خدا نے خروج کی کتاب کے مطابق، رسولس کے مطابق خدا نے موسیٰ نبی کو کہا کہ تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ اب خدا کے کلام کے مطابق اس بات کی ضمانت اور شہادت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام دینی بیان کیا کہتا ہے کہ لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور لکھا کہ ہمارے درمیان رہا۔ خدا کا کلام ہی مجسم ہوا، اور اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یوحنا نے فرمایا کہ وہ مجھ سے پہلے تھا اور ازل سے موجود تھا۔ خدا کے کلام کے اندر سچائی سے مبعوث ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور لکھا کہ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے بیٹے کا ہے۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ تجسم کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ خدا کو ظاہر کیا جائے۔ تجسم یہ ایک لاطینی زبان کے دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، ان بمانے یعنی جسم یا گوشت، لہذا تجسم سے مراد جسم ظاہر، اور یعنی کہ جسم لے کر پیدا ہونا خدا کا یہ ازلی اور ابدی منصوبہ تھا تاکہ اپنے بیٹے کو زمین پر بھیجے اور خدا تک ہماری رسائی ہو سکے۔ خدا کے سامنے اب ہمارا سفارشی زمین پر آ چکا ہے، جس کے وسیلے سے ہماری زندگیوں میں نجات ہے، جس کے وسیلے سے ہم اپنے نجات دہندہ کے وسیلے سے خدا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ جیسے باپ کے اکلوتے بیٹے کا جلال، کیونکہ باپ کی طرح بیٹا خود خدا کے کلام کے اندر اگر ہم پڑھتے ہیں تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اے پترس، اے یوحنا، بہت سارے اپنے شاگردوں کو مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس نے مجھ کو دیکھا اس نے میرے باپ کو دیکھا۔ ہو بہو وہی شکل، وہی کام، وہی قدرت، خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح قدس کے اندر، تینوں اقانون کے اندر وہی قدرت آج بھی ابدی اور یکساں اور وہی قدرت موجود ہے۔ تجسم کی بنیاد پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ میں اس تمام باتوں کو تھوڑا سا اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ تجسم کی بنیاد اور دوسرا بڑا مقصد کیا تھا، کہ زمین پر کیا خداوند یسوع مسیح اس لیے آئے کہ ہم ایک دوسرے سے ناراضگیوں کا اظہار کریں؟ کیا خداوند یسوع مسیح زمین پر اس لیے آئے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت نہ رکھیں؟ کیا خداوند یسوع مسیح زمین پر اس لیے آئے کہ ہماری زندگی کے اندر لڑائی اور جھگڑا رہے؟ بلکہ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح زمین پر اس لیے آئے تاکہ ایک بڑا منصوبہ لے کر آئے، تاکہ آدم کے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو اٹھائے اور ان کا کفارہ دے اور آپ کو رسائی مل سکے۔ خدا کے کلام کے مطابق اگر ہم دیکھتے ہیں اس بات کی، خدا کا کلام ہمیں بڑی واضح طریقے سے ضمانت دیتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور پہلی 14 سے لے کر لکھا کہ خدا کو اور اس کے بیٹے نے جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ کیا خداوند یسوع مسیح کا پیدا ہونا اس لیے پیدا ہوئے تاکہ خدا کو ظاہر کیا جائے؟ بہت سارے
برپا ہونے کے وسیلے سے خدا نے مختلف طریقوں سے خدا کے حضور اگر ہم دیکھیں کہ خدا ان سے بھی ہم کلام ہوتا رہا اور خدا کا مختلف تمثیلوں سے کلام کرنا، شریعت کا دیا جانا اس بات کی ضمانت تھا کہ تمام طور اشارہ خدا کا اس بات کی ضمانت دیتا کہ اس کا اکلوتا بیٹا خدا کے گود میں تھا، اس کو قربان کرے میرے لیے، آپ کے لیے، تاکہ ہم اس کے وسیلے سے نجات کو رسید کر سکے اور اپنے خاندانوں کے اندر اس گناہ سے پاک ہو جائیں، اس آلودگی سے پاک ہو جائیں، اس ایسی شر سے پاک ہو جائیں جو خدا نے اور انسان کے درمیان واقعتاً میں ہمارا رشتہ ٹوٹ چکا تھا، اس رشتے کو خدا نے پھر سے بحال کیا۔ کرسمس کے حوالے سے میں بہت بڑا ایک پیغام دیتا ہوں اور اس پیغام کا نام محبت ہے۔ آپ ایک دوسرے سے محبت کریں، آپ ایک دوسرے کو خوشیاں بانٹیں، آپ ایک دوسرے سے بالکل اگر آپ کی عداوت ہے وہ برات دیجیے، اگر آپ کے پاس اس کے لیے کچھ نہیں آپ خدا سے دعا کریں، منت کریں تاکہ اس دل کے وسیلے سے، اس گھڑی کے وسیلے سے، اس نجات کے وسیلے سے جو میرا خدا اپنے بیٹے کو زمین پر بھیج رہا ہے تاکہ اس کے وسیلے سے ہم دوسروں تک اس کی محبت کو بھی بانٹ سکیں۔ آج کے اس پیغام کے وسیلے سے اس بات پر ہم یقین ایمان رکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح زمین پر صلح کرانے آئے تھے، کیونکہ بہت بڑا لشکر جنہوں نے اس گیت کو گایا کہ زمین پر ان آدمیوں سے راضی خدا ہے جن کی خدا کے ساتھ صلح ہے۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے کہ کیا ہماری خدا کے ساتھ صلح ہے۔ میں چرچ کے اندر آتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، میں پاسٹروں کو گھر کے اندر بلاتا ہوں، ہدیات دیتا ہوں، لیکن میری خدا کے ساتھ اگر صلح نہیں ہے تو میں خدا کے ساتھ ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتا۔ خدا کے ساتھ محبت پیدا کرے، خدا کے ساتھ اس خوشخبری کو اپنے اندر لے کر آئے تاکہ آپ کے اندر خدا کی خوشخبری وہ رسیب ہو جائے۔ آج میں چاہوں گا کہ ہم خدا کے کلام کے وسیلے سے اس خوشخبری کو وصول کریں۔ حقیقت کے اندر میرا خدمتی آنے والا ہمیشہ وہ نجات لے کر آیا تھا جس کے لیے اتنے سارے ہم خرچ کرتے ہیں، جس کے لیے اتنے سارے ہم اپنے وقت کو ہمیشہ مختلف پروگراموں میں گزارتے ہیں، جس کے وسیلے سے تمام گھروں پر سٹار لگ جاتے ہیں، جس کے وسیلے سے تمام دنیا کے اندر سب سے زیادہ اہمیت والا دن اور سب سے بڑا دن اور سب سے نجات والا دن کرسمس کا دن ہے۔ لیکن اس کرسمس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ جن کے ساتھ روٹے ہیں ان کو منائیں، جن کے ساتھ آپ روٹے ہوئے ہیں ان کو کیا کریں؟ منائیں، تاکہ مسیح کی محبت آپ کی زندگی میں پھر بھی کامل ہے۔ آپ کے پاس خدا یسوع مسیح کی نجات اس وقت تک نہیں ہے میرے عزیزو جب تک آپ کے ساتھ خدا کی محبت نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے، اور جو ایمان رکھتا ہے خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی اس کے پاس ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام مقدس کی وسیلے سے بھی مختلف آیات پڑھتے ہیں۔ پرانا عہدنامہ کے مطابق بلا ناگا ہر سال جو قربانیاں گزرانی جاتی تھی ان کو ہم اگر چیک کریں دیکھیں کہ حتمی فیصلہ اور انتظامات اور خدا کا جو قربانی کا بیٹا تھا وہ خدا کا بیٹا اس لیے زمین پر آیا تھا تاکہ مجسم ہو کر ہمارے درمیان ہمارے گناہوں کو اٹھائے، اور ہمیں تجسم کی حقیقت یہ ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو یسوع مسیح کو دنیا میں بھیج کر انسان کو دائمی گناہوں سے مخلصی دی۔
خدا کے مجسم ہونے کا یہ بڑا مقصد تھا، بنیادی مقصد یہی تھا کہ تجسم کا حقیقت میں اگر ہم دیکھیں تو پھر ہم خدا کے حضور اس بات کو جانیں گے کہ خدا کے حضور خدا کا اپنے بیٹے کو بھیجنے کا سب سے بڑا پروگرام یہ تھا کہ آپ کے لیے خدا کا رسائی ہو، آپ کا گناہ مٹایا جائے۔ میں نے بہت سارے ایسے شخص دیکھے جو ہیکل کے اندر آ کر دعا کرتے ہیں کہ اے باپ مجھ پر رحم کر، میں بڑا گناہ گار ہے، میں پھر تیرے پاس آ گیا، آج پھر میں تیرے پاس آیا ہوں۔ پھر اس کے بعد دیکھتی ہیں پھر وہ یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ اے باپ میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میرے اس نجات کے وسیلے سے خدا نے آپ کو راست باز بنایا، خدا نے آپ کو نجات بخشی۔ ایک باپ جب اپنے بیٹے کو زمین آلات کر دیتا ہے تو وہ میراث کا حقدار ہے۔ آپ اس نجات کے پورے وارث ہیں اور پوری فضل اور سچائی میں داخل ہیں، آپ راست باز ہیں، آپ گناہ گار نہیں ہیں۔ مت سوچیں کہ آپ کے کچھ ایسا کرنے سے اور وہ زمین پر آئے، بلکہ خدا کے منصوبے کے مطابق میرا چیز اس زمین پر پیدا ہوا تاکہ اس کے وسیلے سے آپ کو نجات مل سکے، نجات کا وسیلہ بنا۔ اور نجات کو ہم اپنے درمیان دیکھتے ہیں اور نجات کو ہم رسیو کرنا چاہتے ہیں، تو آئے ہم عہد کریں کہ آج کے بعد جو ہم سے روٹھ گئے ہم ان کو منائیں گے، اگر ہم سے غلطی ہو گئی لیکن پھر بھی ہم ان کو بخش دیں گے۔ خدا کے کلام کے مطابق لکھا ہے کہ جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، اے باپ تو بھی ہمارے قصور معاف کر۔ لکھا کہ جیسے آسمان پر تیری مرضی پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ اگر زمین پر یہ مرضی پوری ہو رہی ہے کہ میں کسی کو سلام نہیں کرتا، میں کسی کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا، میں کسی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں، میں خدا کے گھر میں آنے کے لیے تیار نہیں، میرے اندر خدا کی سچائی نہیں، میرے اندر نجات نہیں، تو میرا کرسمس منانے کا اور ان خوشیوں کو دوسروں تک بانٹنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے حضور آتے ہیں۔ آج سے 2020 سال ہو چکے ہیں، خدا نے یسوع مسیح پیدا ہو چکا ہے۔ یہ ہماری مت سوچے کہ آج ہی پیدا خدا نے یسوع مسیح ہوا، نہیں میرے عزیزو، آج سے 2020 سال اس بات کو گزر چکے ہیں کہ نجات آپ کے لیے مفت زمین پر پرووائڈ ہے، اور زمین پر جن کے ساتھ خدا کی صلح ہے، آج بھی اگر آپ خدا کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں تو میرے عزیزو آپ اپنے دلوں کو سخت نہ کریں بلکہ نرم کریں، تاکہ خدا آپ کے اندر موجود رہے۔ آپ خدا کی نجات میں شامل ہیں، آپ خدا کے ساتھ ہیں۔ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، خدا سے 2020 سال پہلے نجات لے کر آیا، اور آج خدا آپ کو ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ دیکھ میں تیرے دل کے دروازہ پر کھڑا کھٹکھٹا رہا ہوں، آواز دے رہا ہوں، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، اپنے دروازے کی کنڈی لگائی ہوئی ہے، اور اس چٹکلی کا اور اس کھڑکی کا دروازہ جو ہے اس کا تالا آپ کی طرف ہے، آپ نے کھولا ہے۔ جیسے کسی گھر کو بند کرتے ہیں رات کو سونے کے وقت، تو ہمارے بڑے صاحبان جو ہے محترم وہ کہتے ہیں کہ دروازہ لاک کر دو، اندر سے تالا لگا دو۔ اس تالے کی چابی آپ کے پاس ہے۔ اگر نجات کو آپ رسیو کرنا چاہتے ہیں تو اس تالے کو کھولیں، اس تالے کو کھولیں، اپنے دلوں کو کھول دیں، تاکہ باپ آپ میں سکونت کرے۔ وہ بیٹا جو باپ کی گود میں ہے وہ آپ تک رسائی کر سکے، وہ آپ کے ساتھ رہ سکے، وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتا ہے، اور اس نجات کو آپ اپنی زندگیوں میں رسیو کریں۔ خدا کا کلام ابتدا سے تھا، اور لکھا کہ ابتدا میں خدا کا کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام مجسم ہوا۔ آج مت گمان کرے بلکہ کلام مجسم ہوا ہے، وہی کلام وہی خدا
جس کو ہم خدا کا بیٹا مانتے ہیں، زمین پر اس نے کیسی ہمارے ساتھ محبت کی کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا، زمین پر بخش۔ کوئی کسی کے لیے کوئی بار نہیں اٹھاتا، بلکہ اس نے ہمارے لیے ایسا فضل کیا۔ لکھا ہے کہ شریعت موسیٰ کے وسیلے سے دی گئی، لیکن فضل پر فضل، خدا کا فضل اور پھر بیٹے کے وسیلے سے فضل، فضل پر فضل کس کے وسیلے سے ہوا؟ بیٹے کے وسیلے سے۔ بیٹا آج بھی باپ کے دائیں طرف موجود ہے، وہ آپ کے لیے سفارش کرتا ہے، وہ آپ کے گناہوں کو دور پھینکنے کے لیے تیار ہے۔ آئے میرے ساتھ عہد کریں کہ آج اس پیغام کے وسیلے سے، اس محبت کے پیغام کے وسیلے سے آپ ملک پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں، اپنے گھروں کی سلامتی چاہتے ہیں، اپنے زندگیوں کی سلامتی چاہتے ہیں، اور اپنے قوم کی سلامتی چاہتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے سے عہد کریں کہ آئندہ کے بعد ہم خدا کے حضور اور خدا کی تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے۔ آج کا درس، آج کا لیسن، آج کا بڑا مضمون خدا کا تجسم ہو کر زمین پر آنا اس بات کی ضمانت ہے کہ خدا محبت چاہتا ہے، خدا محبت بڑا خدا ہے۔ ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ اگر آپ کی غلطی نہیں بھی یا آپ کی غلطی ہے، لیکن آپ میرے عزیزو اس نجات کے وسیلے سے ایک دوسرے کو معاف کریں، تاکہ خدا آپ کو ہمیشہ اپنی اچھی اور پناہ دے سکے، تاکہ آپ کو ہمیشہ اپنے نجات میں داخل ہونے کے لیے آئے ہم سب عہد کریں گے، تاکہ خدا کے حضور اس بات کو یاد رکھتے ہوئے کہ خدا کا بیٹا اگر آسمان چھوڑ کر میرے لیے، آپ کے لیے زمین پر آ گیا، تو ہم اس کے لیے ہم عہد کریں گے کہ اے باپ، آج کے بعد ہم تیرے نام کو عزت اور جلال دیں گے۔ اے باپ، آج کے بعد میں کلام مقدس کو پڑھوں گا۔ اے باپ، آج کے بعد میں کلام مقدس کو پڑھوں گی۔ اے باپ، آج کے بعد میں تیری شکر گزاری کروں گی۔ اے باپ، آج کے بعد میں تیرے نام کو عزت اور جلال دوں گی۔ اے باپ، میں گھٹوں اور تو بڑھے اور تیرا نام جلال پائے۔ خدا کے نام کو عزت دے، سب سے پہلا نمبر اس کو دے۔ خدا کے نام کو جب جلال ہم دیں گے تو خدا ہمیں بھی اپنے حضور لکھا ہے کہ تیری عزت یعقوب کا خدا بڑھانے والا ہے، کوئی انسان نہیں بڑھاتا۔ آپ خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہوئے اس نجات میں شامل ہیں۔ مت سوچیں کہ میں شامل نہیں ہوں، یا خدا کے کلام کے مطابق آپ یہ نہ سوچیں کہ میں شاید بہت بڑے گناہ کرتا ہوں اور اس نجات کا وارث نہیں ہوں۔ ہر ایک انسان، ہر ایک بیٹا، ہر ایک بزرگ، ہر ایک میری بہن، ہر ایک میری بیٹی اس نجات میں اور پوری نجات میں شامل ہے۔ آپ خدا کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے میرے ساتھ اپنے سروں کو جھکا دیں گے۔